اچھا جی، اب بات ہم کر لیتے ہیں ایک ایسے مسئلے کے حوالے سے جو کہ ٹریولرز کے لیے ایک انتہائی خطرناک تو نہیں کہہ سکتے لیکن تشویشناک ایک مسئلہ بنا ہے، الارمنگ سچویشن، سر درد بنا ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جناب ٹریولرز اور گھومنے پھرنے کے شوقین افراد جو جن کو سیاح بھی کہا جاتا ہے وہ بڑے پریشان ہیں. کیوں؟ کیونکہ کرایوں میں اضافہ ہو گیا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، ٹریولنگ ایکسپینس بہت بڑھ گیا ہے. اب فار انسٹنس اگر کسی نے لاہور سے فرض کریں یا پنجاب سے اگر کسی نے جانا ہوتا تھا کے پی، آپ کہہ لیں کہ نران کغان تک جانا ہوتا تھا تو ایوریج ایک فیملی 4 لوگوں کی فیملی کا ایک خرچہ آتا تھا 50,000 آپ کا پورے ہفتے کا 7 دن کا 8 دن کا ٹرپ ہوتا تھا. اب وہی جو ہے وہ ڈبل ہو گیا، اب 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک تو بات پہنچ گئی ہے. اچھا یہ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو بائی روڈ سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، ہم ان کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں جو ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے کے. اب آپ سوچیں فی بندہ ٹکٹ اتنا مہنگا ہے تو اگر گھر کے 4 افراد جا رہے ہیں تو وہ کتنا زیادہ ایکسپینسو ہو جائے گا. تو یہ چھٹیاں اب جون جولائی کی آ رہی ہیں، ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے، سب چاہتے ہیں گھومنا پھرنا، لیکن جیسے کہ سائم بتا رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس سے ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ، فضائی سفر کے کرایوں میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے. پھر اس کے اوپر کہتے ہیں نا ہوٹلنگ والے، ہوٹلز والے بھی وہ بھی اپنا انہوں نے چارجز بڑھا دیے. کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوئی، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی لوکل نہیں ہے، کوئی باہر شہر سے آیا ہے تو پھر اس کو تو وہ ٹھیک ٹھاک کہتے ہیں نا لوٹنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہوتا ہے. اب کبھی شمالی علاقہ جات کی سیر، تاریخی مقامات کا وزٹ یا فیملی ٹرپ متوسط طبقے کے لیے نسبتاً آسان ہوا کرتا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال بہت بدل چکی ہے. اب یہ ایک پریویلیج ہو گیا ہے کہ لگژری ہو گئی اگر آپ نے پاکستان میں بھی ٹریول کرنا ہے. اور پھر وہی بات ہے، وہ 4 بیسک چیزیں ہیں کہ آپ کے بسز کے کرایے ہیں وہ مہنگے، ہوٹلس کے کرایے مہنگے، اور اس کے بعد آپ کے کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہو گئی ہیں. کم بجٹ میں مری سوات، گلیات، ہنزا کا ٹور اب نہیں پلان کیا جا سکتا، اب دگنے ریٹس ہو گئے ہیں. تو جناب اسی حوالے سے ہم نے آپ کو بتائیں کہ ایک ایز لائیو ہم نے تیار کیا اس حوالے سے، اور وہ بھی آپ کو ذرا دکھا دیتے ہیں کہ کیا صورتحال بنی ہوئی. کیونکہ جون جولائی کی یہ جو مہینے ہیں نا، یہ جو پری مانسون ہوتے ہیں، مطلب اس کے بعد پھر مانسون آ جاتا ہے. آپ سب چھوڑیں، اسلام آباد سے مری تو کوئی ایشو تھا ہی نہیں لوگوں کے لیے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اسلام آباد سے ملک کے بالائی علاقوں جانے کے لیے ٹریفک تقریباً دگنا ہو گیا ہے. مری کے لیے صرف 1 دن کا کرایہ میں 4,000 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. تو زینب علی ہم سے ہم مزید جانتے ہیں کہ آخر اسلام آباد والے پھر اب سوچ کیا رہے ہیں. تو زینب ذرا ہمیں بتائیے گا آخر ہے کیا صورتحال؟ جی اس وقت میں جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی مصروف ترین ٹرانسپورٹ اڈے پر موجود ہوں، جہاں سے لوگ اپنے آبائی علاقوں اور سیاحتی مقامات کی طرف جاتے ہیں. لیکن حالیہ دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے کرائے جو ہیں کافی حد تک بڑھ گئے ہیں، جہاں پر عام شہریوں کے ساتھ ساتھ جو ٹورسٹ ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میرے ساتھ یہاں پر ایک ٹرانسپورٹر موجود ہے، ہم ان سے جانیں گے کہ ان دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہونے کا ہوا ہے. بات اس طرح کی ہے کہ اب ڈبل ٹریپل پیٹرول ہو گیا ہے. ان دنوں میں ہم تقریباً 3,500-4,000 کا پیٹرول ڈالتے تھے، اب یہ صاحب ہو گیا کہ ڈبل ٹریپل ریٹ ہو گیا. اب کوئی بھی نہیں جا رہا، اب یہ تیسرا دن ہمیں کھڑا ہو، کوئی بھی یعنی کہ کوئی ناران کی طرف، کشمیر کی طرف لوگ آ ہی نہیں رہے کیونکہ مہنگائی بہت ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہے. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ناران کاغان یا سوات والے علاقوں کی طرف جانا ہو تو پہلے کرایہ کیا تھا اور ابھی کرایہ کیا ہے؟ پہلے ہم 5 دن کے لیے جاتے تھے 30,000-35,000 میں، ہمارا خرچہ ہوتا تھا تقریباً 12 سے 15,000 روپیہ یا 18,000 روپیہ ہوتا تھا. اب 30-35,000 کا پیٹرول ہوتا ہے تو یہ لوگ نہیں جا رہے ہیں، ابھی بالکل ڈبل ٹرپل ریٹ پیٹرول کا ہے. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کرایہ اب ٹرپل ہو چکا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے نہ صرف جو سیاح ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ خود بھی اس سے حد درجہ متاثر ہو رہے ہیں. جی اچھا جی، اب ہم بات کر لیں گے اسی حوالے سے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاحت سردار یاسر الیاس صاحب، انہیں ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ یاسر الیاس صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. مہنگائی نے ہم دیکھ رہے ہیں سیاحت کے شعبے کو کس حد تک متاثر کیا ہے، وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے. کیا اگر ہم ٹریولنگ کی بات کر لیں، اگر بائی روڈ بھی آپ نے ٹریول کرنا ہو، بسز کے کرائے مہنگے، پھر ہوٹلز کے کرائے مہنگے، پھر اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء مہنگی، کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ ٹورزم کا شعبہ متاثر ہوا ہے؟ اگر اوور آل ٹورزم کی بات کی جائے تو گلوبلی $11 ٹریلین کی یہ مارکیٹ ہے، اور ایئر آن ایئر گروتھ اگر پاکستان میں دیکھی جائے ڈسپائٹ انفلیشن، کیومولیٹو ایوریج گروتھ ریٹ ہم نے دیکھی ہے 10% کے قریب. اگر 2023 کی بات کی جائے اس وقت بھی ہیوج گروتھ تھی ٹورزم میں، اور اس وقت جو ہمیں انفلیشن تھی 38% پہ تھی. 1 سال پہلے کی بات کی جائے تو 20% کے قریب تھی، اور ہم سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آ گئے تھے. بیکاز آف دا وار اٹ ہیز گون اپ ٹو اباؤٹ 10 to 11%. تو ڈسپائٹ ان چیلنجز کے، ان کے باوجود بھی پاکستان کے اندر ہم گروتھ دیکھ رہے ہیں ٹورزم میں، ڈومیسٹک ٹورزم میں.
آئی نو کہ ایک انفلیشن کا امپیکٹ ہے لیکن صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے بیکاز آف دی انکریز آف فیول پرائسز گلوبل امپیکٹ ہے ٹورزم کے اوپر اکراس دا ورلڈ. ابھی اگر ایئر فیئر ٹکٹس آپ دیکھ لیں کسی بھی ایئر لائن کے کہیں بھی جانے کے لیے تو ایک اچھا خاص انکریز ہوا ہے بیکاز آف دا فیول کاسٹ. لیکن ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں نا متوسط طبقے کی اگر ہم بات کریں خاص طور پر عید کے بعد اب تو ایک لانگ ویکینڈ بھی ہے پھر جون جولائی کی چھٹیاں ہیں. عام آدمی اگر شمالی علاقہ جات اور دیگر سیاحتی مقامات جانا چاہے تو اب اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے. کیا حکومت کم بجٹ ٹورزم کے لیے بھی کوئی مقامی لوگوں کے لیے پالیسی بنا رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ود دی انگیجمنٹ آف دا پرائیویٹ سیکٹر کیونکہ میجورٹی جو پراپرٹیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں. پھر ہمارے پاس گرین ٹورزم کا انیشیٹو بھی ہے جنہوں نے موسٹلی پراپرٹیز پروونشل ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے لے لی تھی ان کو وہ مینج کر رہے ہیں اور وہ بہت ہی بہتر کاسٹ پہ مینج کر رہے ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سبسڈائز پیکیجز انٹروڈیوس کیے جائیں فار دی نارمل ایک عام آدمی کے لیے جو ایک آپ کا ایوریج ٹریولر ہے. اور ہمارا ٹارگیٹ بھی وہی ہے کیونکہ ڈومیسٹک جو مارکیٹ ہے پاکستان کی 40 to 50 ملین ٹریولرز آپ کے لوکل ہیں. آپ کا جو ٹورزم ہے جنریٹ کر رہا ہے ویل 40 to 50 ملین لوکل ٹورسٹ جنریٹ کر رہا ہے. تو مین ٹارگیٹ مارکیٹ ہماری وہی ہے. لیکن آج بھی اگر پاکستان کے ٹورزم کو آپ گلوبل ٹورزم سے کمپیئر کریں اپنی پرائسز کو تو ہم پھر بھی بہت سستے ہیں. میں اگین ایگزامپل دیتا ہوں. ہم 5 اسٹار ہوٹل سے اور 3 اسٹار ہوٹل کی ایگزامپل لے لیں کہ باہر ایک 5 اسٹار ہوٹل $700-800 آپ کو چارج کرتا ہے پر نائٹ. پاکستان میں $150-200 ہے. اور سیم ٹائم اگر 3 اسٹار 2 اسٹار 4 اسٹار کی اگر آپ بات کریں تو بہت کم ہے. آپ $70-80 پہ کر رہے ہیں. پھر ایئر بی این بی کی طرف اگر آپ آ جائیں تو وہ بھی بہت انیکسپینسو ہے. تو آج بھی میں مانتا ہوں کہ جو پاکستان کا ٹورزم سیکٹر ہے بہت بہتر ہے بنسبت باقی ممالک کے ان ٹرمز آف آر کاسٹ. یس بٹ آبویسلی ایک عام جو آدمی ہے جو کہ لیس پریویلیجڈ ہے جو کہ لوور سوشل اکنامک اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں وہ آبویسلی 5 اسٹار اور ایئر بی این بیز کے اندر وہ نہیں جاتے. وہ دے بلیو دے گو ٹو دا لوکل ہوٹلز اینڈ آل. بٹ جب ہم ہوٹلز کی بات کر ہی رہے ہیں تو ہوٹلز اور ٹرانسپورٹ کے جو بڑھتے کرائے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی نگرانی موجود ہے. حکومت اسکروٹنائز کر رہی ہے. بہت پروایکٹیو میجرز ہم لے رہے ہیں. جتنی ہماری پروونشل ٹورزم ڈپارٹمنٹس ہیں پروونشل ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ٹرانسپیرنسی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جتنی ریٹ لسٹ ہیں اس علاقے کی چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی ہوں ہوٹل کی ہوں وہ ویزیبل ہوں. ساتھ سیم ٹائم پہ ان کے پاس ہم میکینزم انٹروڈیوس کر رہے ہیں کنیکٹیوٹی کا کہ ایک عام ٹورسٹ کمپلینٹ فائل کر سکے کہ کوئی چیز کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈسپیرٹی ہے. اور ایک چیز میں نے فیل کی ہے کہ ہمارے ملٹیپل ٹور آپریٹرز ہیں جو ریٹس چارج کرتے ہیں جو غیر مناسب ہیں. تو میں انکریج کر رہا ہوں آن لائن ڈیجیٹل ماڈل فار بکنگ جیسے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے booking.com. تو پاکستان کے ایک اپنا پلیٹ فارم ہم کریٹ کر رہے ہیں تاکہ اوپنلی لوگ ٹرانسپیرنٹلی دیکھ سکیں کہ ایک ہوٹل کیا چارج کر رہا ہے یا وہاں پہ اگر کوئی ریزورٹ ہے وہ کیا چارج کر رہی ہے کوئی اور سروسز ہیں پیراگلائڈنگ ہے وہ کیا چارج کر رہے ہیں. آپ ایک ہی پلیٹ فارم کے تھرو ساری بکنگ ٹرانسپیرنٹلی کر سکیں تاکہ مڈل مین کو ہم ختم کر دیں. اچھا لیکن ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں پبلک کو بھی اویئر کرنا ہوگا. لوگ ایڈوانس بکنگ کا کانسیپٹ کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں جائیں گے ذرا بارگیننگ کریں گے تو کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ظاہر ہے جب آپ ارلی بکنگ کراتے ہیں تو آپ کو کم پرائس ملتے ہیں لیکن جب آپ ایسا کوئی پیک سیزن ہو تو پھر پرائس اوور ہوئے ہوتے ہیں. تو ذرا سا اس چیز کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ گلوبل فینومینا ہے کہ جب آپ پیک سیزن میں کہیں بھی جائیں گے دنیا میں تو وہ ریٹس منہ مانگے اپنے مانگیں گے جو بھی ان کو بہتر لگتا ہے بیکاز ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. ہم آلٹرنیٹیولی انکریج کر رہے ہیں آف سیزن ٹریول کہ اگر لیٹس سے اگر پیک سیزن میں آپ کو پتا ہے ناردرن ایریا میں سرٹن چارج کر رہے ہیں تو آپ لوگ ان چھٹیوں کو ان کی جگہ اگر اکتوبر نومبر میں چل جاتے ہیں یا آپ ونٹر میں چل جاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جنرلی آکوپینسی ان جگہ پہ اس وقت کم ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو بیلنس دس آؤٹ. اور آج سب سے بڑا ایشو میں دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے کاسٹ میں انکریز ہوئی ہے کہ ہم ڈیمانڈ ورسز سپلائی دیکھیں. ڈیمانڈ بہت ہے سپلائی کم ہے. موسٹلی اگر مری کی آپ لوگ بات کر رہے تھے مری میں دیکھیں تو آپ کے پاس ناکافی ہیں ہوٹلس. بہت کم ہوٹلز ہیں بہت کم ریزورٹس ہیں بہت کم موٹیلز ہیں وہاں پہ. اور میں سمجھ رہا ہوں اس کے بانسبت یہاں پہ بہت زیادہ گنجائش ہے امپروومنٹ کی ڈیولپمنٹ کی. اور ہم انکریج کر رہے ہیں ڈیولپرس کو کہ مزید سائٹس کریٹ کریں. اور اگین ایک ایکو ٹورزم پہ ہمارا فوکس ہے. جیسے جی بی کی ایگزامپل لیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ گلیمپنگ پاز اور ایکو فرینڈلی سائٹس کریٹ کیا جائیں جو سستے بھی ہوں گے. اس طرح کے پی گورنمنٹ آپ دیکھیں بہت ساری سائٹس لا رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ ملٹیپل سائٹس لا رہی ہے. ایز آف ناؤ جو اسپینڈنگ ہے گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ نے اوور 22 بلین روپیز اسپینڈ کیے ہیں ڈفرنٹ اور اسپینڈ کر رہے ہیں مزید ملٹیپل سائٹس پہ جن کو ریوائیو کیا جا رہا ہے ری اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. نئی سائٹس بن رہی ہیں چیئر لفٹس انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں. اور یہ سارے پاکستان کے ٹورزم ڈپارٹمنٹس پہ کام کر رہے ہیں ٹو میک شیور کہ ہمارے پاس جو اپنا ٹریولر ہے اپنے ڈومیسٹک کنزیومر ہے اس کے لیے ایمپل اسپیسز اویلیبل ہوں جہاں وہ پیسے خرچ کر سکیں. رائٹ. تھینک یو ویری مچ سردار یاسر الیاس صاحب. آپ نے بڑے اچھے میں ساری باتیں سمجھائیں.